الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ میرے نہایت محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے 19 پارے سورۃ شعراء کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر آج کے خطبہ جمعہ پر انشاءاللہ زندگی رہی تو 4 نبیوں کا ذکر ہوگا۔ اللہ نے 4 نبیوں کا ذکر کیا اور ان کی نافرمان قوموں کا اور ان کے برے انجام کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ہود کا ذکر ہوا، دوسرے نمبر پر جو ہے حضرت صالح کا ہوا، تیسرے نمبر پر قوم لوط اور چوتھے نمبر پر حضرت شعیب۔ اجمالاً جو ہے نا ان کے واقعات ذکر ہوں گے۔ یہ قرآن کے اندر قصے برائے قصے نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ ہمیں سبق ہے کہ جیسے انہوں نے وعظ و نصیحت کیا، نبیوں نے انہیں نبوت کا حق ادا کیا ہے، لیکن قوم نے نہیں مانا، تباہ ہو گئی نبی کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو ہمیں بھی نبی کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ پہلی بات تو عقیدے کی یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی نے فریضہ نبوت کو 100% ادا کیا ہے۔ ہر نبی نے فریضہ نبوت کو 100% ادا کیا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک گمراہ جماعت ہے، وہ کہتی ہے کہ نبیوں سے فریضہ نبوت میں کوتاہی ہوئی ہے۔ یہ گمراہ کن عقیدہ ہے۔ نبی اپنا فریضہ نبوت 100% ادا کر کے گئے ہیں، کامیاب ہو کے گئے ہیں۔ کسی نبی نے فریضہ نبوت کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کی، کیونکہ نبی معصوم ہیں اور معصوم سے جو ہے نا کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قوم عاد کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے قوم عاد کا، کائنات کے اندر اللہ نے سب سے طاقتور جو قوم پیدا کیا وہ قوم عاد ہے۔ ان سے بڑا جو ہے نا کائنات کے اندر کوئی طاقتور نہیں آیا۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ تمہیں
ان کی طاقت، قوت، قد و قامت، مال و دولت کا 10واں حصہ بھی نہیں دیا گیا۔ وہ 9% ہم سے زیادہ تھے، قد و قامت میں، مال و دولت میں، عقل و فہم میں، کاروبار میں، تعمیرات میں، کاروبار میں، ہر لحاظ میں ہم سے آگے تھے۔ اور ان کا خود نعرہ تھا من مشدو، ہم سے بڑا جو ہے نا، من مشدو من قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اور رب کائنات نے بھی فرما دیا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا طاقتور میں نے پہلے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی۔ یہ اتنے طاقتور تھے۔ ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جب ان کی طرف جو ہے نا حضرت ہود علیہ السلام آئے، نبی قوم عاد کی طرف ہود آئے، اور انہوں نے آ کر کہا الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یعنی تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یاد کیا کرو، تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترک معاصی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا؟ ترک معاصی، گناہ چھوڑ دینا۔ یہ جو ہے نا کیا ہے؟ یہ ہے تقوی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 5 وقت نماز باجماعت پڑھنا، یہ جو ہے نا تقوی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں لگا رہنا، نافرمانی سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ بعض نے بڑی اچھی تعریف کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی پہ نہ لگانا، یہ تقوی ہے۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے نا، غلط نہ دیکھیں۔ زبان اللہ کی نعمت ہے نا، غلط نہ بولیں۔ کان اللہ کی نعمت ہے نا، غلط نہ سنیں۔ جوانی، قوت اللہ کی نعمت ہے نا، غلط جگہ استعمال نہ کریں۔ مال و دولت حلال طریقے سے کمائے، حرام سے بچے، غلط جگہ پہ نہ لگائے۔ جو بھی نعمت ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان کو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی پہ نہ لگانا، یہ ہے تقوی۔ ہر نبی نے اسی کا جو ہے نا سبق دیا ہے۔ اس کا ترجمہ کریں، پھر آگے ترجمہ نہیں کریں گے۔ تو کیا فرمایا؟ اذ قال لہم اخوہم ہود، ہاں ان کو ہود نے کہا کہ الا تتقون، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ لیکن پہلے اللہ نے شروع میں کہہ دیا کذبت عاد المرسلین، وہ نبیوں کو جھٹلا چکے تھے۔ اب یہ بھی اعتراض ہوتا ہے، نبی تو ایک آیا تھا ہود، اللہ نے فرمایا سارے کو جھٹلایا، سب تو نہیں آئے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک نبی کو جھٹلانا گویا کہ پورے نبیوں کو جھٹلانا ہے، کیونکہ سب نبیوں کی مشن، پروگرام، پیغام، فریضہ نبوت ایک ہوتا ہے۔ تو ایک ہود کو جھٹلایا تو گویا کہ سب نبیوں کو جھٹلایا، اس لیے نے فرمایا قوم عاد نے سب نبیوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ نبی تو ایک آئے تھے۔ اور پھر فرمایا حضرت ہود نے الا تتقون، کیا اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ پھر وہی بات آ گئی کہ نبی نے امانت داری کا ثبوت دیا ہے، خیانت نہیں کی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کوئی نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، حرام حلال کا، جائز ناجائز کا کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا۔ سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا، فرمایا مجھے آپ نے سچا پایا یا نہیں، مجھے امین پایا یا نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا کردار دین کے اندر نہ مؤثر ہوتا ہے۔ بعض ساتھیوں پر بڑا افسوس ہوتا ہے، داڑھی منڈے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، شکل و انگریزوں جیسی، اور پھر کیا کہتے ہیں کھڑے ہو کر کے جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے چلنے میں 100% کامیابی اور نہ چلنے میں 100% ناکامی، اور خود عمل نہیں کرتا، تو اس کو یقین نہیں ہے نا، نعوذ باللہ۔ لہٰذا اگرچہ بے عمل بھی تبلیغ کر سکتا ہے، لیکن مزہ اس وقت آئے گا کہ خود عمل کر کے دکھائے۔ انبیاء جو ہے نا نمونہ بنتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے نا پیغمبر ہے۔ تو نبی نے کہا کہ الا تتقون انی لکم رسول امین، میں تمہارے رسول بھی ہوں، بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور امین بھی ہوں۔ جو اللہ نے مجھے دیا ہے کما حق ہوں، میں نے مخلوق تک پہنچا دیا ہے۔ ہر نبی نے یہی فریضہ ادا کیا،
خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ پیغمبر نے جو اللہ نے کوئی چیز دی اور پیغمبر نے نہیں پوچھی یہ جھوٹا ہے، اس کی تصدیق نہ کرو۔ جو اللہ نے پیغام دیا ہے من و عن 100% نبی نے مخلوق تک پہنچایا، امانت داری کا ثبوت دیا ہے، کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی چیز نہیں چھپائی۔ بعض گمراہ قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور ڈر کی وجہ سے جو ہے نا خلافت علی کا اظہار نہیں کر سکے، یہ جھوٹ ہے، تہمت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ انی لکم رسول امین، پھر آگے فرمایا فتقوا اللہ، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو۔ یہ فتقوا اللہ کئی مرتبہ آتا ہے۔ سورۃ حشر ایک آیت میں فتقوا اللہ 2 مرتبہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر فرمایا واتقوا اللہ، 2 مرتبہ آیا ہے۔ 2 مرتبہ کیوں آیا ہے؟ 1 مرتبہ آ جاتا ہے، ایک آیت میں 2 مرتبہ کیوں آیا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ پہلا واتقوا اللہ اس لیے آیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے باز آ جاؤ، توبہ کرو۔ دوسرے واتقوا اللہ کا یہ معنی ہے کہ آئندہ کے لیے فرائض اور واجبات اور دین کی پابندی کرو۔ اس لیے کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 2 مرتبہ۔ دوسرا معنی لکھا ہے کہ شرک سے، نافرمانی سے، گناہ سے بچ جاؤ، پہلے واتقوا اللہ کا معنی۔ دوسرے کا یہ ہے کہ آئندہ کے لیے فرائض، واجبات اور شریعت کی پابندی کرو، گناہوں سے بچ کر جو ہے نا نیکی میں لگ جاؤ۔ پہلے واتقوا اللہ سے گناہوں سے بچو، دوسرے واتقوا اللہ کا معنی نیکی میں لگ جاؤ، سب کچھ آ جاتا ہے۔ یہاں پر بھی بار بار فرمایا کہ فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اصل میں تھا واطیعونی، یا متکلم کی تھی، وقت کی وجہ سے گر گئی ہے، معنی کیا کریں گے؟ میری اتباع کرو، جو میں پیغام لے کر آیا ہوں میری اتباع کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی اللہ رب العالمین، میرا اجرت اور میرا بدلہ، معاوضہ وہ رب کائنات دے گا، لوگوں سے میں مطالبہ نہیں کرتا۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ولایت کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جہاں بھی تبلیغ کے لیے جاتا ہوں کبھی میں نے جو ہے نا کرائے کا مطالبہ نہیں کیا اور کرایہ نہیں لیا، اپنے کرائے پہ جا کر تبلیغ کیا ہے۔ اگر ہوتا ہے تو ہاں کر دیتا ہوں کہ ہاں پہنچوں گا، نہیں ہوتا کرایہ کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا۔ یہ میری ولایت کا راز ہے، اور ہر نبی نے یہی جو ہے نا کیا ہے۔ میں مبلغین کا اور نعت خوانوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مدرسے کے چندے میں سے جو ہے نا 70,000، 80,000، 60,000، 30,000 ان کو دیا جائے، اور وہ بھی لے لیں تو اس پر مفتیان اکرام سوچ سکتے ہیں کہ کیا مدارس والوں کو بھی اتنی کثیر چندے میں سے یہ فیس دینی جائز ہے یا نہیں ہے، اور ان کے لیے بھی جائز ہے یا نہیں ہے۔ آتا ہے نا کہ دین کو بیچو نہیں، ولا تشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ اس وعید کے اندر ہم آتے ہیں نہیں آتے؟ تو یہ مفتیان سے درخواست ہوگی کہ وہ جو ہے نا اس پر سوچے کہ کیا لوگ جو چندہ دیتے ہیں وہ یتیموں، غریبوں، مسافروں، طلباء کے لیے دیتے ہیں، ان پر خرچ کرو۔ ہم اتنی کثیر رقم جو ہے نا ایک عالم کو دے دیتے ہیں، تو اس پر جو ہے نا ضرور سوچیں گے کہ کیا ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا۔ قرآن کے اندر جب بھی نبی نے تبلیغ کیا ہے نا، یہ آج 4 نبیوں کا ذکر آئے گا، ان 4 کے اندر یہی بات آئے گی۔ یہ ترجمہ کر رہا ہوں، پھر آگے 3 نبیوں کا ذکر آ رہا ہے، ان کے اندر بھی یہی ہوگا، وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اجرت کا سوال، ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت و میرا بدلہ کس پر ہے؟ اتبنون بکل رین آیۃ تعبثون، تم بڑی بڑے نشانات، بلند و بالا یادگاریں بناتے ہو لوگوں کے راستے میں مذاق اڑانے کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے۔ ان کا جو ہے نا یہ ایک وصف تھا کہ قوم عاد تعمیرات میں جو ہے نا مہارت رکھتی تھی، بڑی بلند و بالا بلڈنگیں، جیسے آج کل 100 تک، 120 تک، 300 سال منزلیں جو ہے نا منزلیں بن رہی ہیں۔ تو یہ قوم عاد جو ہے نا اس طرح بناتی تھی، اور ہر ایک چیز کو بڑا مضبوط اور پکا۔ ہمارا بھی یہی مزاج ہے کہ جی مکان پکا ہو، فرش پکا ہو، صحن پکا ہو، بیٹھک پکی ہو، حتیٰ کہ واش روم پکا ہو،
اپنا پتہ نہیں ہے پکا ہے یا نہیں ہے، اپنا نہیں پتا، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اور قوم عاد کا بھی یہی مزاج تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے جو ہے نا کیا کرتے ہو، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اس طرح مضبوط بناتے ہو گویا کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں پر، ہمیشہ کوئی نہیں رہے گا۔ وہ ایک بزرگ تھا نا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں گھس گیا، کسی نے پوچھا یہاں کیسے، انہوں نے کہا کہ یہ مسافر خانہ ہے، رات گزارنی ہے، پھر صبح کو میں چلا جاؤں۔ دماغ خراب ہے تیرا، یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے اور یہاں پر جو ہے نا کیا ہے، وزیر اعظم رہتا ہے، اور تم جو ہے نا یہاں کیا کرنے آئے ہو، مسافر خانہ سمجھ کر۔ اس نے کہا اچھا میں جاتا ہوں، غلطی ہو گئی، لیکن یہ بتاؤ اس کو کس نے بنایا تھا؟ انہوں نے کہا وزیر اعظم کے پردادے نے۔ وہ کہاں چلا گیا؟ فوت ہو گیا۔ انہوں نے کہا پھر کون ہے؟ اس نے دادا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ فوت ہو گیا۔ پھر کون ہے؟ اس کا باپ۔ وہ کہاں چلا گیا؟ فوت ہو گیا۔ تو اس بزرگ نے کہا اسی کا نام ہے مسافر خانہ، اسی کا نام ہے مسافر خانہ۔ تو یہ مسافر خانہ ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے نا عمر حضرت لوط علیہ السلام کی تھی، 1400 سال۔ کسی نے پوچھا آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ اس نے کہا میں نے دنیا کو ایسے پایا کہ ایک سرائے ہو، 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ بس یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ 60-70 سال والے سے پوچھو نا، نہیں پتہ چلتا کیسے گزر گئی زندگی۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، تم یہ صنعت، یہ گھر محلات، یہ کوٹھی اور بنگلے جو بناتے ہو، لعلکم تخلدون، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب پکڑ آئے گی نا رب کی طرف سے بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ اور پھر اللہ کی پکڑ آئی کس وجہ سے؟ پیغمبر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ چھنگلی انگلی کے پورے کے برابر، چھنگلی انگلی کے پورے کے برابر ہوا چلی، اور 8 دن اور 7 راتیں، اور ان کو ایسے پٹک پٹک مارا کہ کوئی 2 میل، کوئی 3 میل، کوئی 5 میل، کچھ 8 میل دور جا کر ایسے پڑے ہوئے تھے زمین پر جیسے کھجور کا تنا کٹا ہوا پڑا ہو۔ بڑی قوت اور طاقت اور دعویٰ کرنے والے، مال و دولت کی فراوانی، اسباب کی جو ہے نا بھرمار، لیکن آرام سے بیٹھو بے وقوف، سارے وسائل تھے لیکن ایمان نہیں تھا، مارے گئے۔ کیا ہو گئے؟ مارے گئے۔ پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وقت کے نبی کی نافرمانی کرنا جو ہے نا ہلاکت کی علامت ہے۔ اس لیے فرمایا جب میری پکڑ ہوگی تو سخت ہوگی، فاتقوا اللہ واتیون، پھر آیا کہ اللہ سے ڈرو، واتیون میری اطاعت کرو، واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، جس نے تمہیں مال و دولت دیا ہے اس سے ڈرو، اس کی عبادت کرو، اس کو مانو، اس کی پوجا کرو۔ امدکم بانعام و بنین، اللہ نے تمہاری مدد کیا ہے، تمہیں جانور دے کر۔ کتنے جانور ہوتے ہیں؟ اونٹ ہیں، بکریے ہیں، گائے ہیں، بھینس ہے، گھوڑے ہیں۔ ہاں اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں کس کو؟ ہاں انسان کو۔ اللہ نے فرمایا امدکم، میں نے تمہاری مدد کیا ہے بانعام، ان جانوروں کے ذریعے سے، گوشت بھی کھاتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، گرمی سردی کا لباس بھی ان سے بالوں سے حاصل کرتے ہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں، سواری کرتے ہیں۔ وبنین، اور بیٹے بھی دیے ہم نے، مفت مل جاتے ہیں۔ ان سے پوچھو جن کی اولاد نہیں ہے، کتنی بڑی نعمت ہے بیٹے۔ اور وجنات، اور میں نے باغات دیے ہیں آپ کو، وعیون، اور چشمے دیے ہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہیں عذاب علیم سے ڈرا رہا ہوں کہ اس رب کی جس نے بے شمار تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کی نافرمانی نہ کرو، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہاں قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، ان بے ایمانوں نے کیا جواب دیا؟ چاہے تو واعظ و نصیحت کر یا نہ کر، ہم ایمان لانے والے نہیں، ہم ماننے والے۔ دلائل سے نبی نے دعوت دی، نعمتیں ذکر کر کے جو ہے نا کیا اللہ نے دلائل سے سمجھایا، لیکن پھر بھی نہیں سمجھے۔ ہاں ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، کس سے کہانی ہے، نعوذ باللہ۔ وما نحن بمعذبین، ہم عذاب نہیں دی جائیں گے۔ اگر اللہ کا عذاب آیا
ہاں فکذبوہ انہوں نے جھٹلایا فاہلکناہم ہم نے ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیہ یہ اللہ کے لیے عبرتناک آیاتیں ہیں، نشانیاں ہیں، پیغام ہیں، سبق ہے. وما کان اکثر مومنین لیکن اکثر ایمان نہیں لاتے. یہ تو وہ قصہ تھا ان ربک لہو العزیز الرحیم، تیرا رب جو ہے نا وہ زبردست رحم والا ہے. یہ آیت بار بار آئے گی، کئی مرتبہ آئی ہے یہاں سورۃ شعراء کے اندر. یہ تو ذکر تھا اجمالاً کس کا؟ حضرت ہود علیہ السلام کا اور قوم عاد کا. آگے فرمایا کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے بھی مرسلین کو جھٹلایا. حالانکہ نبی ایک آیا تھا. جواب ہو گیا یا نہیں پہلے والا؟ یاد ہے یا نہیں؟ ایک کو جھٹلانا گویا کہ سب نبیوں کو جھٹلانا ہے. اس سمود کی طرف کون آئے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام. اذ قال لهم اخوهم صالح، اخو کہا گیا ہے، جو قومی ہوتا ہے اس کو بھائی کہتے ہیں. اللہ نے جس قوم کی طرف نبی بھیجا ہے انسان بنا کر بھیجا ہے اور اسی کی زبان میں سے بھیجا ہے. کوئی فرشتہ نبی نہیں بھیجا، کوئی جن نبی، ورنہ عذر کر سکتے تھے ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آتا تھا. اور اگر کوئی غیر زبان کا ہوتا تو وہ کہتے کہ ہم اس کی زبان نہیں سمجھتے تھے. اللہ نے ان کا منہ بند کر سکے کہ لے کے قیامت کی ان کو عذر پیش نہ کر سکے. ہاں اسی میں سے بھیجا ہے، انسانوں میں سے بھیجا ہے اور ان کی زبان میں سے بھیجا ہے. خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ میں سے آئے، عربی تھے. بات میری سمجھو یا نہیں؟ اخوہم صالح، ان کا بھائی. الا تتقون، پھر اس نے کہا کہ کیا اللہ سے تم نہیں ڈرتے؟ کیا اللہ سے تم؟ انی لکم رسول امین، ترجمہ ہو گیا یا نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول اور امین بنا کر بھیجا گیا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، پھر وہی آ گیا ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اتترکون فیما ہاؤنا آمنین، کیا تم یہاں ویسے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ویسے رہو گے تم؟ نہیں نہیں، یہاں جو آیا ہے جانے کے لیے. ایک بزرگ تھے، اس کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا، ہم تعزیت کے لیے گئے تو ہم نے کہا کہ بڑا افسوس ہوا، فاتح خوانی ہوئی. پھر ہم نے پوچھ لیا جیسے کہ لوگ پوچھتے ہیں جی کیا ہوا؟ حادثہ ہوا ہے، بیمار ہوئے ہیں، کیا ہوا؟ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا. ہم نے کہا کیسے فوت ہوئے، کیا وجہ بنی؟ تو اس نے کہا کہ اس کی پیدائش اس کے مرنے کا ذریعہ بن گئی. پیدا ہوا ہے تو مرے گا، جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے. صرف رب کائنات کی ذات باقی رہے گی، باقی کل من علیہ فان کا اصول پورا ہوگا. جو آیا ہے وہ جانے کے لیے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تترکون فی مہاؤنا آمنین، کیا امن و امان کے ساتھ تم چھوڑے جاؤ گے یہاں فی جنات باغات میں، وعیون چشموں میں، وزروع کھیتی باڑی میں، ونخل طلوع حضیم ان کھجوروں میں جن کے گابھے اور جن کے غوشے جو ہے نا وہ پھل فروٹ سے بھرے ہوتے ہیں. یہ تمہیں ویسے مل گئے ہیں. ہاں وتتخذون من الجبال بیوتا فارہین، تم جو ہے نا یہ اپنے گھر بناتے ہو پہاڑوں کے اندر، پہاڑ کھود کھود کر. کیا یہاں تم ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ ایک کتاب ہے، آج کل کتابوں کا ذوق بھی نہیں ہے، موبائل سے ہماری جان نہیں چھوڑتی. ایک کتاب ہے سرزمین انبیاء، مفتی محمد رفیع سے رحمہ اللہ نے لکھی ہے. اس کے اندر حالات بھی لکھے ہوئے ہیں، نقشے بھی ہیں. تو قوم عاد قوم سمود کے جو ہے نا جو پہاڑوں کے اندر گھر بنائے تھے اس کے اندر نقشے ہیں، اللہ نے انہی کا ذکر کیا ہے. ہاں وتتخذون وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین فاتقوا اللہ واطیعون، ترجمہ ہو گیا ہے. ولا تطیعوا امر المسرفین، نافرمانوں کی اطاعت نہ کرو، فاسق فاجروں کی جو ہے نا اللہ کے دشمنوں کی، پیغمبر کے دشمن کی اطاعت نہ کرو. الذین یفسدون فی الارض، جو گناہ کر کے زمین میں فساد کرتے ہیں. گناہ کرنا زمین میں فساد ہے. گناہ کرنا کیا ہے؟ زمین میں فساد ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو مصیبتیں آتی ہیں، آندھی آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، چاند گرن ہو جاتا ہے، سورج گرن ہو جاتا ہے، تمہارے گناہوں کی نحوس آتا ہے. اور آگے تو اللہ نے فرمایا
کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کافی گناہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ اگر ہر گناہ کی سزا تمہیں ملتی تو زمین پر کوئی ذی روح چیز زندہ نہ رہتی۔ ہر گناہ پر عذاب آ جاتا تو کوئی ذی روح چیز یہاں روح زمین پہ زندہ نہ رہتی، اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ یہ تو اللہ مہربان ہے، کتنے نافرمانی کرتے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، تم اصلاح کرنے والے نہیں ہو۔ نیکی سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اگر ایک پہاڑ پر کوئی نیک آدمی گزر جائے تو دوسرے پہاڑ پر یہ فخر کرتا ہے کہ میرے اوپر جو ہے نا ایک آج نیک آدمی گزر گیا ہے۔ نیکی کے اثرات ہوتے ہیں اور دین چھوڑنے کی وجہ سے نحوست آتی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر جو ہے نا کیا ہے، صحابی ہیں، 8000 فوج لے کر قلعہ مقوقس کا محاصرہ کیا ہوا تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا۔ 2 ماہ گزر گئے، خط لکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ امداد بھی بھیجیں، دعا بھی کریں کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر نے صرف 4 آدمی بھیجے، بڑے متقی پرہیزگار، فرمایا میں 4000 فوج بھیج رہا ہوں، اور فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں پیغمبر کی سنت تم سے چھوٹ گئی ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو وہ مسواک کی سنت ان سے چھوٹ گئی تھی۔ مسواک کی سنت کو زندہ کیا تو پھر وہ جو ہے مقوقس قلعہ جو ہے نا وہ فتح ہوا 2 ماہ کے بعد، ایک سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ غزوہ احد میں غیر ارادی طور پر صحابہ نے جو ہے نا سنت کی خلاف ورزی کی تھی، ارادہ نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا اسی مورچے پہ رہنا، اسی پہاڑی پہ رہنا، پہرا دینا ہے، نہیں ہلنا، نہیں چھوڑنا، چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، اگرچہ پرندے ہمارے گوشت کھا جائیں تم نے نہیں اترنا۔ لیکن وہ اترے، غیر ارادی پر تھی تو فتح کو اللہ نے شکست سے بدل دیا۔ 70 صحابہ جو ہے نا کیا ہو گئے، شہید ہو گئے۔ آج ہزاروں سنتیں ہم قتل کرتے ہیں، ہاں سینکڑوں سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، ہاں نہ کھانا ہمارے سنت کے مطابق، نہ پینا، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا، کوئی پتہ نہیں ہے، شکل و صورت بھی ہماری حضور جیسی نہیں ہے، کاروبار میں تو نعوذ باللہ ہم ویسے ہی آزاد ہیں۔ ایک سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے فتح کو شکست سے بدل دیا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سنت کو چھوڑا تھا فوجیوں نے، تو اللہ کی طرف سے جو ہے نا کیا آ گیا، فتح نصیب نہیں ہوئی۔ پھر مسواک کو انہوں نے سنت کو زندہ کیا، اللہ نے فتح عطا کر دی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نیکی کی وجہ سے جو ہے نا کیا ہوتی ہے، ہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ قوم نیک تھی، پہلے قوم لوط تھی، نیک تھی، اور جب اس کے اندر بدکاری آئی تو علماء نے لکھا ہے کہ سارے بھی بدکار نہیں تھے، 30% تھے، 30 سے 40%، اور ان کی اتنے باغات تھے کہ خالی ٹوکرا سر پہ رکھ کر چلتے تھے تو خود گرنے والے پھل سے بھر جاتا تھا۔ ڈیم تھا، 3 دروازے تھے، پہلے اوپر والا دروازہ کھولتے پانی آتا رہتا، پھر تو نیچے ہوتا، پھر درمیان والا، پھر نیچے تک کھولنے کی نوبت رہتی، پھر بارش آ جاتی، پھر ڈیم جو ہے نا بھر جاتا۔ جب انہوں نے جو ہے نا لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کا معاملہ کیا، گناہ کے اندر مبتلا ہوئے، تو چوہے پیدا ہو گئے ڈیم کو توڑنے کے لیے۔ ان کو خطرہ ہوا کہ یہ تو غاریں نکالیں گے، سوراخ کریں گے، عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے بلیاں جمع کی اور ہر پتھر کے ساتھ بلی باندھی، لیکن اللہ نے غرق کرنا تھا، چوہے بلیوں پر غالب آ گئے، ورنہ بلی غالب آتی ہے، چوہا تو غالب نہیں آتا نا۔ اور پھر ڈیم ٹوٹا تو سارے باغات تہس نہس ہو گئے، نافرمانی کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے برکت، گناہ کی وجہ سے نحوست بے برکتی۔ تو یہاں پر جو ہے نا فرمایا کہ تم نے گھر بنا رکھے ہیں پہاڑوں میں، فاتقوا اللہ ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض، وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے۔ گناہ کرنا فساد فی الارض ہے۔ کیا ہے؟ فساد فی الارض ہے، لہذا زمین پہ گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ زمین دھنستی نہیں ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا، پکڑ لیتی۔ آگے اللہ نے فرمایا قالو، حضرت صالح کو قوم نے کیا جواب دیا؟ انما انت من المسحرین، تو جادو کیا گیا ہے،
ہر نبی کو جو ہے نا یہی جواب ملا کہ تو جادوگر ہے، نافرمان ہے. ما انت الا بشر مثلنا، تو ہماری طرح انسان ہے. قریش مکہ کا یہ طریقہ تھا کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا. آج بھی ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جو رسول ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا. بات ملتی جلتی ہے، سمجھ آ گئی ہے نا. انہوں نے کہا تو بشر ہے ہماری طرح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کہتے تھے تو ہماری طرح بازاروں بھی چلتا ہے، تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، لہذا تو نبی نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا میں نے نبی کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے اور بشر بنایا ہے. ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے بعد نبی کا اور محمد رسول اللہ کا درجہ ہے، اور حضور جیسا تو نہ کوئی پیدا ہوئے نہ ہوگا. تمام علماء اہل سنت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی شان جو ہے نا خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. حضور جیسا انسان نہ پیدا ہوا نہ ہوگا، لیکن ہے انسان. تو حضرت صالح کو کیا جواب ملا؟ ما انت الا بشر مثلنا فاتی بآیۃ ان کنتم صادقین. کوئی عذاب لے آ جو تو ڈراتا ہے ہمیں، عذاب لے آ، ہاں کوئی معجزہ دکھا. حضرت صالح نے فرمایا قال ھذہ ناقۃ اللہ لکم شرب ولکم شرب یوم معلوم. فرمایا یہ اونٹنی ہے، یہ معجزہ ہے. انہوں نے کہا، انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ پتھر سے اونٹنی نکالو. عید کے دن لوگ جمع ہو گئے ان کے سامنے، حضرت صالح نے دعا کی، پتھر پہ ہاتھ رکھا، اونٹنی پیدا ہو گئی. اور مورخین نے بعد نے لکھا ہے کہ ہم نے اونٹنی بیٹھنے کی جگہ دیکھی تھی، وہ 90 فٹ بڑی تھی، لمبی تھی. اتنی بڑی اونٹنی تھی، 90 فٹ وہ بیٹھنے کی جگہ تھی، ناپی گئی. تو یہ معجزہ تھا. حضرت صالح نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. پھر اس نے بچہ دے دیا. اور آگے فرمایا حضرت صالح نے قال ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، شرب ولکم شرب معلوم، اس کے لیے بھی ایک دن پینے کا ہوگا، ایک دن تمہارے پانی پینے کا ہوگا. وہ اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ سارا پانی پی جاتی. اور کیا فرمایا ولا تمسوا بسوء فیاخذ عذاب یوم عظیم، اس کے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو مارنا نہیں ہے ورنہ عذاب عظیم کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. کس نے کہا؟ حضرت صالح نے اپنی قوم کو کہا. اس وقت ایک عورت تھی، مالدار تھی، اس کی بڑی خوبصورت لڑکیاں تھیں، اور اس وقت ایک گروہ تھا بدماشوں کا جس کا بڑا قداد تھا، یہ چھوٹے قد کا تھا بدبخت، اور یہ بدماش ٹولہ تھا. اسے کہا کہ تم اس اونٹنی کو قتل کرو، میں تمہیں لڑکیوں بھی دوں گی، مال و دولت بھی دوں گی. وہ لالچ کے اندر اس نے آ کر اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالے. اللہ رحم کرے، عورت بگڑے نہیں، اگر بگڑ جائے تو پھر معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ تو فرمایا کہ ایک عورت کو ہوگا جو 70 نبیوں کے قتل کے اندر شریک تھی، معاون تھی. اس کو جب جہنم میں لایا جائے گا، جہنم کی ممبر پہ بٹھایا جائے گا تو اور جہنمی بھی اس پر لعنت کریں گے، اتنا عذاب زیادہ ہو جائے گا. عورت کے مکر سے بھی اللہ نے فرمایا شیطان کا مکر کم ہے، کمزور ہے، شیطان کا مکر جو ہے نا عظیم ہے. اور علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، کون سی بات عرض کرو یار. مسئلہ لکھا ہے مرد اگر نعوذ باللہ مرتد ہو جائے واجب القتل ہے. مرتد اسلام کو چھوڑ دے واجب القتل ہے. 3 دن مہلت دو، اس کے کوئی جو ہے نا شکوک و شبہات ہیں تو دور کرو. اگر وہ دوبارہ ایمان لے آیا تو فبیا، نہیں تو اس کو قتل کر دو. مسئلہ کیا عرض کر رہا ہوں کہ اگر مرد مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کیا جائے گا، عورت اگر مرتد ہو جائے تو اس کو قید کیا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا. مسئلہ سمجھ گئے؟ اب علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی عورت جادوگر ہے، فساد فی الارض، زمین کے اندر توڑ لڑائی جھگڑے کے لیے طویل گھنٹے کرتی ہے، تو فرمایا اس کو قتل کر دو. نہیں سمجھے بات کو؟ مرتد ہو جائے تو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، قید رکھو. لیکن اگر فساد فی الارض کرتی ہے، جادوگر کے اندر مبتلا ہے، تو پھر جو ہے نا اس کو قتل کرنے کا حکم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اندر فساد کو، لڑائی جھگڑے کو، تفریق کو، جدائی کو پسند نہیں کرتا. یہ سننے میں آیا ہے، خدا جانے سچ ہے یا نہیں ہے، کہ ایک عورت ابھی جو ہے نا خانہ کعبے میں عمرے کے لیے گئی تھی تو وہ کہتی تھی مجھے خانہ کعبہ نظر نہیں آتا. تحقیق کی گئی تو وہ جادوگرن تھی.
ناجائز و جائز ہاں جادو کرتی تھی، اس لیے ناجائز تویز گنڈے سے بھی بچو۔ آج گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا اسی وجہ سے ہے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہر ناجائز قسم کے جادوگر اور بے ایمان لوگوں کے پاس وہ مال و دولت بھی ہم تباہ کرتے ہیں اور ایمان بھی ضائع کر دیتے ہیں، ان چکروں سے بچنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت صالح کی اونٹی کو قتل کرانے والی سبب عورت بنی، ان کو قتل کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا فعقروها ان کی کونچے کاٹ ڈالے، قتل کر دے، فاصبحوا نادمین، پھر وہ نادموں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، فاخذهم العذاب، تو اس وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ جس قوم نے معجزہ مانگا، معجزہ ظاہر ہو گیا، پھر اس نے نہیں مانا تو عذاب آتا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، یہ ہے نشانی عبرت کے لیے اللہ کی طرف سے، وما اکثر مومنین، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کتنے نبی ہو گئے؟ کتنے نبیوں کے 2 کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 3، کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا لوط کی قوم نے انبیاء کو۔ پھر وہ اعتراض، نبی کو تو ایک کو جھٹلایا، لیکن اللہ نے فرمایا سب کو جھٹلایا، تو مشن سب نبیوں کا ایک ہوتا ہے، تو ایک کو جھٹلانا گویا کہ اذ قال لهم اخوهم لوط لا تتقون، قوم لوط کو لوط بھائی نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، ترجمہ ہو چکا ہے یا نہیں؟ انی لکم رسول امین، ترجمہ ہو گیا یا نہیں؟ فاتقوا اللہ واطیعونی، ترجمہ ہو گیا یا نہیں؟ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اجرت کا سوال نہیں کرتا، ترجمہ ہو گیا ان اجری الا رب العالمین، اتأتون الذکران من العالمین۔ حضرت لوط نے فرمایا کیا تم لڑکوں کے پاس آتے ہو خواہشات پوری کرنے کے لیے؟ یہ ایسا جرم ہے کہ کسی قوم پر جو ہے نا 4 عذاب نہیں آئے، مگر حضرت لوط کی قوم پر 4 عذاب ہیں اسی گناہ کی وجہ سے۔ اور بھی کافی جو ہے نا ان کی جو ہے نا برائیاں تھیں، سیٹیں بجاتے تھے، سیٹیں مارنا مسلمان کے خلاف، شان کے خلاف ہے، قریش مکہ کا طریقہ تھا۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مقام وتصدیہ، قریش مکہ جب خانہ کعبے میں آتے تھے تو سیٹیں بجاتے تھے، تالی بجاتے تھے۔ یہ تالیاں بجانا اور سیٹیں مارنا قریش مکہ کا طریقہ مسلمانوں کا۔ آج کوئی خوشی کا موقع تو تالیاں بجاتے ہیں ہم، اور سیٹیں بجاتے ہیں، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے، قریش مکہ کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ یاد رکھو مسئلہ، جب خوشی کا موقع تو نعرہ تکبیر کہا کرو یار۔ کعب بن اشرف کا جب سر کاٹ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ لائے، بنی غرقد، یہ جنت البقیع کو کہتے ہیں، اس طرف جو ہے نا کعب بن اشرف کا قلعہ تھا، 4 آدمی گئے تھے سر کاٹنے کے لیے، جب اس کا سر کاٹ کر لائے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی دشمن تھا، بے ایمان، بہت بڑا یہودی تھا، سرمایہ دار تھا، سازشیں کرتا تھا حضور کے خلاف۔ حضور جب تنگ آئے تو فرمایا کون ہے جو میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر اس کا سر لائے؟ محمد بن مسلم، بڑا لمبا واقعہ ہے، وہاں سر کاٹ کر لائے تو جنت البقیع کے پاس آئے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ کیا لگایا؟ تو حضور نے جب سنا تو پھر بھی حضور نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یہ ہے مسلمانوں کی شان کہ دشمن اسلام جو ہے نا مارا گیا ہے، اور سجدہ شکر کرنا بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جائز ہے۔ ابو جہل کا جب سر لایا گیا تو حضور شکرانے کے طور پر سجدے میں چلے گئے۔ مکہ فتح ہوا تو 8 رکعت نماز شکرانہ پڑھی۔ حضرت علی کو قوم کی طرف بھیجا، وہ مسلمان ہو گئی، حضرت علی نے پیغام بھیجا حضور کو کہ ساری قوم مسلمان ہو گئی ہے، حضور میں سجدہ شکر ادا کیا۔ سجدہ شکر جائز ہے، باوضو ہو انسان۔ تو کہیں دور چلا گیا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 4 عذاب آئے قوم لوط پر، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کی اور بھی بیماری تھی، سیٹی بجاتے تھے، ہاتھوں کو رنگتے تھے۔ مرد کے لیے مہندی لگانا جائز نہیں، مرد کے لیے خوشبو ہے رنگ نہیں، عورت کے لیے رنگ ہے خوشبو نہیں۔ آج عورتیں جو ہے نا بڑی خوشبو لگاتی ہیں، یہ مسئلہ ہے، مرد کے لیے خوشبو ہے رنگ نہیں، عورت کے لیے رنگ ہے خوشبو نہیں۔ تو وہ جو ہے نا کیا مہندی لگاتے تھے، سیٹی بجاتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو جاتے تھے،
ایک دوسرے پر لان تان کرتے تھے، ایک دوسرے پر تھوکتے تھے، کبوتر بازی کرتے تھے، اور راستے پر مسافروں کو لوٹتے تھے، اور ہوا زور سے خارج کر دیتے تھے۔ یہ ان کی بری عادتیں تھی، ان کی بری عادتیں تھی۔ کبوتر رکھنا جائز ہے، لیکن یہ تنگ کرنا، اڑانا اور دوسرے کے پکڑنا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھ کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، حضور نے فرمایا شیطان کے پیچھے بھاگ رہا۔ جانور رکھنا جائز ہے، لڑانا جائز ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑانے سے منع کیا ہے۔ آج ہم مرغے لڑاتے ہیں، جھوٹے لڑاتے ہیں، کتے لڑاتے ہیں، ریچھ کتے کی بھیڑ ہوتی ہے، سراسر ناجائز ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریث بین البہائم، حدیث شریف ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جانوروں کو برنگیختہ کر کے لڑاؤ نہیں۔ آج ہم لڑاتے ہیں۔ تو ان کی ساری بری خصلتیں تھی قوم لوط کی، لیکن سب سے بڑی جو بیماری تھی اور گناہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ لونڈے باز سے۔ اور پھر 4 عذاب آئے، حضرت جبرائیل نے پر مارا، چہرے بگڑ گئے، چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے۔ 72,000 کی جو ہے نا آبادی کو، 6 بڑے شہر تھے، سیدوم مرکزی شہر تھا، ان کو الٹا گیا، اور چوتھے نمبر پر جو ہے نا پتھروں کی بارش کی گئی۔ یہ 4 عذاب قوم لوط پر آئے اور کسی قوم پر نہیں آئے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہی فرمایا قوم لوط کے بارے میں، ہاں اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم جو ہے نا لڑکوں کے پاس آ کر جو ہے نا خواہشات پوری کرتے ہو؟ وتذرون ما خلقکم ربکم من ازواجکم، اور ان کو چھوڑ دیا جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، جو تمہارے لیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کو وہی سزا دی جائے جو زانی کو دی جاتی ہے۔ کنوارا ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں، شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے، پتھر مار مار کے قتل کیا جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں پہاڑ سے گرایا جائے اور پیچھے پتھر مارے جائے، مر جائے۔ بعض نے کہا کہ صف کے اندر، تروئے کے اندر صف میں لپیٹ کر آگ لگا دی جائے۔ بعض نے کہا دیوار کے نیچے دبایا جائے اس کو۔ یہ جو ہے نا اس کی سزا ہے، قرآن کے اندر اس سزا کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ کیا حضرت لوط نے یہی فرمایا تاتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق ربکم من ازواجکم۔ عورت کے زنا سے یہ کام برا اس لیے ہے کہ عورت کو اللہ نے محل تو بنایا نا، تو یہ تو محل بھی نہیں ہے۔ بل انتم قوم عادون، تم اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہو، بدبختو باز آ جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے تبلیغ کی، قالوا لئن لم تنتهِ يا لوط لتكونن من المخرجین۔ قوم نے کیا جواب دیا کہ اس تبلیغ سے، وعظ و نصیحت سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں نکال دیا جائے گا، تمہیں شہر بدر کر دیں گے، نکال دیں گے۔ انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون۔ پھر حضرت لوط نے کہا یا اللہ مجھے نجات دے اس بری قوم سے۔ اللہ نے فرمایا کہ فانجیناہ واہلہ، میں نے لوط کو اور اس کے ماننے والوں کو نجات دی اجمعین، الا عجوزا فی الغابرین، مگر اس کی بیوی کو امن نہیں ملا۔ حضرت لوط حضرت نوح دونوں پیغمبر تھے، بیوی دونوں کو کافرہ تھی، نہیں بچا سکے۔ حضرت ابراہیم پیغمبر ہے، جد الانبیاء ہے، باپ کافر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جو تھا ابو طالب، وہ ایمان نہیں لایا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے ہدایت کس کے قبضے میں ہے؟ رب کائنات کے قبضے میں ہے، ہدایت رب کائنات کے قبضے میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے لوط تیرے ماننے والے تو عذاب سے بچ جائیں گے، کامیاب ہوں گے، لیکن اللہ عجوزن تیری بیوی جو ہے نا غرق ہوگی۔ اس کی ہمدردیاں نہ کس کے ساتھ ہے؟ کافروں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ثم دمرنا الآخرین، سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے بارش بسائی پتھروں کی، فساء مطر المنذرین، اور یہ ڈرانے والوں کے لیے بری بارش تھی۔ یہ پتھروں کی بارش تو تھی لیکن بارش کیا تھی؟ بری تھی۔ ان فی ذلک لآیہ، پھر وہی بات آ گئی۔ آگے اللہ رب العزت نے چوتھے نمبر پر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ 3 نبیوں کا ذکر آ گیا ہے نا،
چوتھے نمبر پر حضرت شعیب کا ذکر. بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ گناہ کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تمہارے اندر زنا عام ہو جائے گا تو تمہارے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ تمہارے باپ دادے نے نہیں سنی ہوں گی. زنا کی نحوست کی وجہ سے جب تمہارے اندر زنا اور بے حیائی عام ہو جائے گی تو تمہارے اندر ایسی بیماری ہوگی تمہارے باپ دادے نے بیماریوں کے نام نہیں سنے ہوں گے. آج گنو ہمارے باپ دادے کو پتا تھا یہ کتنی جو ہے نا بیماری ہے. اور فرمایا کہ جو نام توڑ کے اندر کمی کرتا ہے قحط نازل ہوتا ہے. قحط چیز نہیں ملتی, آج قحط ہے. اور فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتا بارش نہیں ہوتی. جو عہد معاہدہ توڑتا ہے دشمن مسلط ہو جاتا ہے. آج ہمارے ایم پی اے ایم این اے اور ہمارے حکمران کتنے وعدے کرتے ہیں, کرتے کچھ بھی نہیں ہے. دشمن کا تسلط ہے ہمارے اوپر, یہ عہد توڑنے کی وجہ سے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود لڑے گا, خود جھگڑا کرے گا. ایک وہ انسان جو کسی کو قسم دے کر دھوکہ دیتا ہے, خدا کی قسم میں تیرا قرض ادا کروں گا, دیتا نہیں. خدا کی قسم تیرا کام ہو جائے گا, کرتا نہیں. تو فرمایا اس بدقسمت کے ساتھ رب کائنات خود لڑے گا. دوسرا وہ انسان جو کسی آزاد آدمی کو بیچ کر پیسہ کھائے, جیسا آج کل ہمارا رواج ہے, اغوا برے تاوان, یا ناراض نہ ہونا, لڑکیوں کے ہم پیسے لے لیتے ہیں شادی کرتے وقت. یہ ناجائز طریقہ ہے, آزاد آدمی کو بیچنا حرام ہے. فرمایا جو آزاد آدمی کو بیچ کر پیسہ کھاتا ہے, ہاں, اس کے ساتھ رب کائنات کے عبد خود لڑے گا, خود جھگڑا کرے گا. اور تیسرا فرمایا وہ ہے کہ جو کسی کی مزدوری کھا جائے, مزدوری کرائی نہیں دی. کئی ٹھیکیدار رو رہے ہیں کہ فلاں نے ہمارا کام کرایا ہے, پیسے نہیں ادا کر رہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ سینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو. یہ نہیں ہے ہمارے یہاں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن نہیں ہے, یہ مومن نہیں ہے, یہ مومن نہیں ہے. صحابہ گھبرا گئے, عرض کہ رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا جس کی تکلیف اور ایذا سے پڑوسی محفوظ نہ ہو. آج پڑوسی جو ہے نا محفوظ نہیں ہے. ہاں, لڑائی ہے, جھگڑا ہے, تنگ ہے ہم. میں نے کئی مرتبہ یار آپ کو کہا ہے, ٹائم بھی نہیں ہوتا. میں اپنے بریالی کی بات کر رہا ہوں, نام نہیں لیتا. دونوں غالباً فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے دونوں کو. ایک عالم تھا, ایک قاری تھا. عالم مجھے ملا, دونوں پڑوسی تھے. اس عالم نے کہا کہ اگر کسی کو جہنم کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہو نا تو اس کو جہنم کے اندر نہ بھیجے, میرے قاری کا پڑوسی بنا دے. یہ ہمارا حال ہے, آپ کی بات نہیں کر رہا, یہ ہے ہمارا حال. تو حضور نے فرمایا وہ پڑوسی وہ مومن نہیں ہے. 3 مرتبہ فرمایا, صحابہ گھبرا گئے. فرمایا جس کی تکلیف اور ایذا رسانی سے پڑوسی امن میں نہ ہو, مامون نہ ہو. تو اسی طریقہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تیسرے نمبر پر قوم شعیب کا ذکر ہے. چوتھے نمبر پر کیا فرمایا, وہی ہے کذب اصحاب الایکہ. ایکہ کہتے ہیں جنگل والے. یہ قوم جنگل کے اندر آباد تھی. تو اس کی طرف حضرت شعیب آئے, انی لکم رسول امین. کہا الا تتقون, کیا اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ڈرو اللہ سے. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا رب العالمین. ہاں, یہ معنی ہو چکا ہے یا نہیں؟ ہاں, آگے حضرت شعیب نے فرمایا یہ مشرک بھی تھے, اور آگے جو سب سے بڑا گناہ تھا اس کا, ان کے متعلق حضرت شعیب نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسَرِينَ. ناپ تول صحیح کیا کرو, ڈنڈی نہ مارو کسی کو دھوکا. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, صحیح توڑا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, ہاں لوگوں کو کم توڑ کر نہ دو, دھوکا نہ کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, زمین میں فساد کرنے والے نہ بنو. گناہ کرنا, کسی کا حق کھانا, کسی کو دھوکہ دینا, یہ جو ہے نا کیا ہے, یہ زمین میں فساد کرنا ہے. کئی مرتبہ جو ہے نا بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ میں پراپرٹی دا ایویں سودا کرائے, انہاں کو پتہ ہی نہیں لگا. میں ایویں ہاتھ مارے کہ نہ کو انہاں کو پتہ کون, کو تو پتہ ہے نا یار. لہذا کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے, کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے, چاہے وہ مار کی صورت میں ہو
بیوی کا مہر تب بھی ادا کرنا چاہیے، چاہے وراثت کا ہو تب بھی جو ہے نا اس کو ادا کرنا چاہیے، ورنہ یہ مسئلہ کسی کا مال کھایا تو یہ قیامت کی وبال جان بن جائے گا۔ آخری ایک دو بات عرض کرتا ہوں، وقت ختم ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آج ہم بزرگوں کا نام لیتے ہیں نا کہ میں قادری، میں شاہ عبد القادر کو مانتا ہوں۔ شاہ عبد القادر مسلک کے اعتبار سے جو ہے نا احمد بن حنبل کا پیروکار تھا۔ احمد بن حنبل کا اور شاہ عبد القادر کا مسلک یہ ہے، جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے واجب القتل ہے، اس کو قتل بھی کرو، مسلمانوں میں قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اگر اسی بزرگ کا یہ قانون جاری ہو جائے، ہمارا صفایا ہو جائے گا یا نہیں؟ نام پڑے ہیں ہمارے، جی میں بزرگوں کو مانتا ہوں۔ ہاں یہ ہے بزرگوں کا کردار۔ یہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے دور کے اندر بہت بڑے ولی تھے، بزرگ تھے، فوت ہو گئے۔ کسی خواب کے اندر دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ انہوں نے کہا کہ جب سے میں مرا ہوں نا کوئی میرے اوپر تکلیف نہیں آئی، کوئی سزا نہیں ملی، پریشانی نہیں ہے، لیکن میں فرشتوں کو کہتا ہوں جنت کے اندر دروازہ کھولو مجھے جانے دو، فرشتے نہیں جانے دیتے۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ یار تو بڑا ولی تھا، بزرگ تھا، تیرے لیے جو ہے نا جنت کا دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ تو اس بزرگ نے کہا جب میں کہتا ہوں فرشتوں کو کہ دروازہ کھولو مجھے جنت کے اندر جانے دو، تو آسمان سے آواز آتی ہے، فرشتے کہتے ہیں استرت العبرۃ من الجار فلم تردھا، تو نے پڑوسی سے سوئی لی تھی واپس کر کے نہیں آیا۔ نہیں سمجھے بات کو یار، کیا لی؟ پڑوسی سے سوئی لی واپس کر کے۔ ہاں وہ موٹر سائیکل چھیننے والوں خدا کا خوف کرو، ہاں ڈاکے مارنے والے خدا کا خوف کرو، آج نہیں تو کل دینا ہوگا۔ ہاں یہ وقت آئے گا، ہمارا ایمان ہے، آج نہیں تو کل حساب دینا ہوگا۔ سوئی واپس نہ کرنے کی وجہ سے جنت نہیں مل رہی تو کیا بہن بیٹی کا مال کھانے کی وجہ سے جو ہے نا بخشش ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں وراثت کے متعلق، ہاں کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کے اندر ہم کوتاہی کرتے ہیں، پوری زندگی ہو گئی یہی سنتے ہیں کہ بہن بیٹی نے جو نا میرا حق بخش دیا ہے، نہیں لیتی۔ یہ نہیں سنا کہ کسی بھائیوں نے کہا ہو ہم نے جو نا بہنوں کو دے دیا ہے ہم حصہ نہیں لیتے، یہ نہیں سنا میں نے، کسی نے سنا ہے تو بتائے، یہ کوتاہی ہے ہماری۔ اور علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اگر بہن کا حق آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کو دیا نہیں اور بہن کہے کہ میں نے معاف کر دیا، معاف نہیں ہوتا، پہلے اس کو دے، وہ قبضہ کرے، پھر واپس کرے، پھر جو ہے نا جائز ہوگا۔ اور کیا کیا بات بتاؤں یار، لین دین ہے نا ہمارا، ذرا مسئلہ پیچیدہ ہے، غور کریں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم کسی چیز کے مالک بنتے ہیں نا تو آپ بیچتے ہیں میں لیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں بیع شراء، ایجاب و قبول۔ آپ نے بیچ دی میں نے لے لی، ہاں یہ ہوگا، پھر میں اس پر قبضہ بھی کروں، ہاں تب جو ہے نا میں مالک بنوں گا۔ یہ بھی غلط ہے کہ ہم نے ایک چیز لے لی قبضہ نہیں کی پھر ہم دوسرے پر بھیج دیتے ہیں، یہ بیع ناجائز ہے۔ جو چیز یہ میں نے بیچی ہے نا آپ کو دوں، آپ قبضہ کریں پھر آپ بیچ سکتے ہیں، آپ نے مجھ سے لی اور آپ نے اس پر بھیج دی تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب مالک کس وقت بنے گا انسان؟ کوئی چیز خریدے تو پہلے تو ایجاب و قبول کرے اور دوسرا قبضہ بھی کرے، تب وہ پورا مالک بنے گا۔ میری بات سمجھو، توجہ کرو، تب جو ہے نا مالک بنے گا، پہلے مکمل مالک نہیں بنے گا۔ اور اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے تو ایجاب و قبول نہ کرے، قبضہ نہ کرے، تب بھی فوراً کامل وہ مالک بن جائے گا۔ باپ فوت ہو گیا، اب بیٹا قبول نہ کرے مالک بن جائے گا۔ باپ فوت ہو گیا، بیٹے کی ملک میں جو ہے نا ایک مکان آیا، قبضہ نہیں کیا، بیچے، آگے بیچ سکتا ہے شرعی طور پر، یعنی اتنی مضبوط ملک ہے وراثت کی۔ اب اس مضبوط ملک سے ہم جو ہے نا لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں، فلہذا حرام نہیں کھانا چاہیے۔ قوم شعیب کی یہی تھی کہ وہ دھوکہ دیتی تھی، مال کھاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو، اور پورے قرآن کے اندر کسی گناہ کے بارے میں پوری صورت نازل نہیں ہوئی۔ توجہ کرو، کسی گناہ کے بارے میں ایک آیت ہے، دو ہے، تین ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، حرام حلال، پوری صورت نازل نہیں ہوئی۔
ایک ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرنا، ڈنڈی مارنا، دوسرے مسلمان کو دھوکہ دینا، ایسا گناہ ہے کہ اللہ نے پوری سورت نازل کر دی ہے ویل للمطففین۔ اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ آج ہم دوسروں کا مال کھانے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ خدا را دوسرے کا مال مت دبائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کا امتیں ذکر اذکار کر کے آئیں گی، تہجد پڑھ کر آئیں گی، صدقہ خیرات کر کے آئیں گی، فرمایا تم بھی اس صورت میں میرے پاس آنا، فرمایا اس صورت میں نہ آنا کہ کسی کی گردن پر اونٹ ہو، کسی کی گردن پر گھوڑا ہو، کسی کی گردن پر گائے ہو، کسی کی گردن پر بکری ہو، اور وہ کہے یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ میری مدد کر، فرمایا میں محمد تمہاری سفارش نہیں کروں گا۔ یہ بڑی واضح حدیث ہے، بڑے اعتماد کے ساتھ، وثوق کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا تم چوری کر کے آئے اور پھر کہا اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کر، یا رسول اللہ میری سفارش کر، فرمایا میں محمد تمہاری سفارش نہیں کروں گا۔ لہٰذا کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے، چاہے وہ مہر کی صورت میں ہو۔ آج ہم لاکھ روپے لکھا دیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ جو لکھایا ہے دینا ہوگا، کم سے کم جو ہے نا 20,000 ہونا چاہیے، اس سے زیادہ مہر ہونا چاہیے، کم نہیں ہوتا۔ یہ کافی مسائل ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ بس جس کا بھی جو حق ہے وہ پورا دینا چاہیے، کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔